بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا آیت نمبر 27، ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہوگا ان کو جو دیا جائے گا ان کے شرکیہ اور کفریہ اعمال کا۔ جوزو جزاءن، جزاءن یہ منصوب ہے، اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے جوزو، ان کو بدلہ دیا جائے گا جزاءن وفاقا موافقا لاعمالہم، ان کے اعمال کے موافق بدلہ ہے، جیسے اعمال ویسی ان کو سزا دی جا رہی ہے، کس کو؟ جہنمیوں کو۔ مصدر بمعنی صفتی، جزاءن مصدر ہے، وفاق مصدر ہے یہ، لیکن معنی میں صفت کے ہے، یعنی جزاءن موافقا، موافق بدلہ ہے، جیسے اعمال ویسا بدلہ۔ او ذا وفاق مصدر ہے، یا اس سے پہلے ایک فعل ایک لفظ محذوف مانا جا سکتا ہے، یا ذا وفاق برابر والا بدلہ۔ ثم استأنف معللا فقال، پھر اس نے علت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو بدلہ دیا جا رہا ہے ان کو برابر، ان کو یہ جو سزا دی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ ہے آیت نمبر 28۔ آیت نمبر 27، اس سے پہلے جو آیت پڑھی گئی وہ 26 تھی، یہ آیت نمبر 27 ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس وجہ سے کہ وہ لوگ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ نہیں یہاں پر لا یخافون محاسبۃ اللہ ایاہم، وہ اللہ کے ان سے حساب کتاب لینے سے نہیں ڈرتے تھے، یعنی محاسبے کا ان کو خوف نہیں تھا، اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب کتاب پیش کرنا ہے، اس کا بالکل ان کو خوف نہیں تھا۔ او لم یؤمنوا بالبعث لیرجوا حسابا، یا اس وجہ سے کہ وہ بعث پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے تاکہ وہ حساب کی امید رکھیں۔ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا تصور رکھتا ہے اسی کے دل میں حساب کتاب کا تصور رہے گا کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے کیے ہوئے اعمال کو پیش کرنا ہے، یعنی اپنے رب کے حضور میرا محاسبہ بھی ہوگا۔ یہ کون کہے گا؟ جو مومن ہوگا۔ جو کافر ہوگا جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ہی یقین نہیں رکھتا تو وہ حساب کتاب کو، جو کہ آگے کا مرحلہ ہے، اس کو کیسے تسلیم کرے گا؟ یہ تھی آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ آیت نمبر 28 سورہ نبا، ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا۔ یہ کافروں کو جو سزا مقرر کی گئی ہے جہنم میں، جزائے وفاق جو کہا گیا اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔ تکذیباً، کذاب مصدر ہے، یہ معنی میں تکذیب کے ہے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا۔ وفعال فی باب فعل کلہ فاشن، اور فعال کے وزن پر ہے کذاب، مصدر ہے یہ کذاب، فعال کے وزن پر جو آتا ہے باب تفعیل میں، فعل یفعل، باب تفعیل کی خاصیت کیا ہے؟ مبالغہ، جیسے حمیدہ یحمدو تعریف کرنا، حمد یحمدو خوب تعریف کرنا، قطع یقطع کاٹنا، ثلاثی مجرد میں باب فتحہ سے۔ اگر اسی کو باب تفعیل میں لے جائیں، قطع یقطع ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یعنی کاٹنے میں مبالغہ کرنا، وقطعنا ایدیہن جیسے کہا گیا، تو باب تفعیل کی خاصیت مبالغہ ہے۔ تو یہاں پر کذابن میں مبالغہ بتلانا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا، جب بھی موقع ملا کوئی آیت نازل ہوئی تو اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس کو جھٹلایا۔ یہ تھی آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ آیت نمبر 29 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے نوٹ کر کے رکھا، محفوظ رکھا۔ انہوں نے جو حرکتیں کی دنیا میں ہم نے اس کو محفوظ کر لیا۔ نصب بمضمر یفسرہ، وَكُلَّ شَيْءٍ میں کلّ کو جو زبر آ رہا ہے وہ منصوب ہے، کیوں؟ اس مضمر کی وجہ سے جس کی تفسیر آگے والا فعل کر رہا ہے، احصیناہ کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا مَكْتُوبًا فِي اللَّوْحِ، ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں لکھ کر رکھا ہے، محفوظ کیا ہے۔ حال کتابن ترکیب میں حال ہے، اس حال میں کہ وہ محفوظ ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں ہم نے اس کا احاطہ کیا، اس کو محفوظ کیا ہے لوح میں۔ او مصدر فی موضع احصاء،
یا فی موضع احصاء، اچھا کتابن حال ہے ترکیب میں، یا مصدر ہے کتب یکتب کتابن باب نصرہ سے لکھنا محفوظ کرنا، مصدر ہے احصاء کی جگہ میں، احصیناہ احصاء کہنا چاہیے تھا لیکن احصیناہ کتابہ کہا، یہ بتلانے کے لیے کہ اس کو ہم نے نوٹ کر کے رکھا، محفوظ کیا ہے، دنیا میں انہوں نے جو بھی برے اعمال کیے ہیں یہ سب ریکارڈ ہے، محفوظ ہے، اس کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ او احصینا فی معنی کتبنا، اچھا کتابن یا احصاء کے معنی میں ہے، احصاء کی جگہ کتاب کو رکھا گیا کہ ہم نے اس کو خوب شمار کیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، یا احصینا یہاں پر کتبنا کے معنی میں ہے، اور ہر چیز کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے، لکھ کر رکھا ہے۔ لأن الاحصاء یکون بالکتابت غالباً، عموماً احصاء جو ہوتا ہے شمار کرنا لکھنے کے ذریعے ہی ہوتا ہے، عموماً لکھ کر ہی آدمی اس کو شمار کرتا ہے، حساب کرتا ہے، جمع کرتا ہے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ اعتراض لأن قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، یہ جو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یہ جو آیت ہے، یہ جو جملہ ہے، جملہ معترضہ ہے، دو جملوں کے بیچ میں آیا، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، تو یہ آیت اعتراض ہے، مطلب یہ جملہ معترضہ ہے، بلاغت میں ایک اصطلاح ہے، یہ دو جملوں کے درمیان ایک جملہ لایا جاتا ہے جس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو لا نکلف نفسا الا وسعها جملہ معترضہ ہے بیچ میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اس طرح ہے ترکیب، لیکن بیچ میں لا نکلف نفسا الا وسعها یہ جملہ معترضہ ہے، جس کو بلاغت کی اصطلاح میں اطناب کہتے ہیں، ایک جملہ اضافہ لایا جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اس کے بعد فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، لہٰذا تم جو دنیا میں کرتوت کیے تھے، ہماری آیتوں کو جھٹلائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے بعث پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، تو تم آج اپنا بدلہ پاؤ، چکھو، ہم تمہارے عذاب میں ہی اضافہ کریں گے۔ تو یہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تمہارے کرتوتوں کو ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے۔ تو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا یہ جملہ معترضہ ہے، کیونکہ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَذُوقُوا، تم چکھو، یہ کیا ہے، یہ مسبب ہے ان کے حساب کا انکار کرنے کا، حساب کا انکار یہ سبب ہے عذاب چکھنے کا، تو فذوقوا یہ مسبب ہے اور اس کا سبب کیا ہے، حساب کا انکار، حساب کا انکار کرنے کے نتیجے میں تم آج عذاب کا مزہ چکھو۔ ان کفرہم بالحساب و تکذیبہم بالآیات، دو سبب ہیں وہاں، ایک تو حساب کا انکار ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا، اور دوسرے آیات کی تکذیب ہے، آیات کو جھٹلانا ہے، حساب کا انکار کرنے اور آیات کو جھٹلانے کے نتیجے میں آج تم کو عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ ای فذوقوا جزاءکم، یعنی تم اپنی جزا کو چکھو، مطلب جو تمہیں برے اعمال کیے تھے دنیا میں، آج تم اس کی سزا پاؤ۔ والالتفات شاہد علی شدت الغضب، یہ بھی بلاغت کی ایک اصطلاح ہے، غائب کے صیغے استعمال کرتے کرتے حاضر کے صیغے کی طرف آتے ہیں، جیسے انہم کانوا لا یرجون حسابا کہا، یقیناً وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب کتاب پیش کرنا ہے، ان کا محاسبہ ہوگا، اس کی امید نہیں تھی، وہاں غائب کا صیغہ لائے، وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، پھر یہاں کہا جا رہا ہے تم مزہ چکھو عذاب کا، تو یہ دو التفات من الغیبت الی الخطاب، غائب کے صیغے سے حاضر کے صیغے کی طرف آنا، یہ بلاغت کی ایک پہلو ہے، فصاحت اور بلاغت جو عرب کے پاس جو معیار ہے عربی زبان کا، اس کی ایک اصطلاح ہے یہ۔ تو یہاں اور کیا کہہ رہے ہیں، فذوقوا تم اپنی جزا چکھو، اپنا مزہ چکھو، التفات غائب کے صیغے سے حاضر کے صیغے کی طرف آنا، یہ شدت غضب کا شاہد ہے، اللہ کے انتہائی غضب کو بتا رہا ہے کہ وہ لوگ حساب کا انکار کرتے تھے، ہماری نشانیوں کو خوب جھٹلاتے تھے، لہٰذا تم مزہ چکھو۔ اب ان سے ہی کہا جا رہا ہے جو حساب کے منکر تھے اور آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ انتہائی سخت ناراض ہے، تو غائب کے صیغے سے حاضر کے صیغے کی طرف آنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نہایت غضب غصے میں ہے۔ فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تم کو نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب میں، مطلب ہم دن بدن وقتاً فوقتاً تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کرتے رہیں گے۔ فی الحدیث هذه الآیۃ اشد ما فی القرآن علی اہل النار،
حدیث شریف میں ہیں، یہ آیت بڑی سخت ہے اہل دوزخ کے خلاف۔ قرآن مجید میں جتنی بھی آیتوں میں جہنمیوں کے عذاب کا جو ذکر ہے، مجرموں کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، اس میں سخت ترین آیت یہ ہے کہ دن بدن اضافہ ہی ہوگا عذاب میں، کوئی راحت کا کوئی تخفیف کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر دن ہر آئے دن عذاب قسم قسم کا ہوگا اور شدت والا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہاں تک جہنمیوں کا اللہ اکبر۔ تذکرہ تھا، اب یہاں سے متقیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ قرآن مجید کا نہج ہے، طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی مجرموں کا ذکر کرتا ہے، کافروں کا ذکر کرتا ہے، اس کے پھر اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ تقابل، کمپیریزن جو ہے اہل ایمان اور اہل کفر کا، یہ قرآن کا نہج ہے۔ جہاں کافروں کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے، یا پہلے ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کفر والوں کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہی ان الذین کفروا، کافروں کا ذکر آیا۔ تو یہ قرآن مجید کا نہج ہے، اہل ایمان کو یہاں حوصلہ دلانا ہے کہ کافروں کا یہ انجام ہے، تم جو ایمان لا کر جو صبر کر رہے ہو ان کی تکالیف پر، تمہارے لیے اچھا انجام ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 31 ارشاد ربانی ہے،